سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ولا نتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة فقوله تعالى الف لام میم غلبت الروم. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة. وأما الروم فهم من سلالة العيس بن إسحاق بن إبراهيم وهم أبناء بني إسرائيل ويقال لهم بنو الأصفر وكانوا على دين اليونان. واليونان من سلالة يافس بن نوح أبناء من لترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويقال لها المتحيرة ويصلون إلى القطب الشمالي وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها وفيه محاريب إلى جهة الشمال. فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من 300 سنة. وكان من ملك منهم الشام ملك منهم مع الجزيرة يقال له كيثر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جہاں تک حروف مقطعات کا تعلق ہے الف لام میم کا، تو یہ آپ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی اور بھی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں. اور راجح قول یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ ان حروف کے معانی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. باقی کہتا ہے کہ روم جو ہیں اصل میں یہ اولاد ہیں عیس ابن اسحاق ابن ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کا بیٹے ہیں عیس اور یہ عیس کی اولاد ہیں. تو اس اعتبار سے یعنی یہ ہو گئے بنو بنی اسرائیل، تو ان کے یہ اولاد ہوئے. ان کو بنو الاسفر بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کو جو رومی لوگ ہیں ان کو بنو الاسفر بھی کہا جاتا تھا. وَكَانُوا عَلَى دِينِ الْيُونَان، پہلے یہ یونان کے دین پر تھے. اور یونانی قوم جو ہے وہ ہے من سلالت یافس ابن نوح، وہ یافس ابن نوح کی اولاد میں ہیں اور وہ ترک کے ابناء ہیں. اور ان کا مذہب یہ تھا کہ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. وہ 7 ستارے جو ہیں، کیونکہ ستارے مختلف ہوتے ہیں، بعض مفرد ہوتے ہیں، بعض ستارے بھی 7 ستارے مثلا 7 سیارات، اور بعض ستارے جو ہیں ان کی رفتار سیدھی ہوتی ہے، بعض سیارات جو ہیں ان کی رفتار الٹی ہوتی ہے، اور بعض سیارات جو ہیں ان کو کہتے ہیں متحیرہ. متحیرہ معنی کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں. وَيُقَالُ لَهَا الْمُتَحَيِّرَةُ، اب مفسر نے بیان فرما دیا کہ انہی 7 سیارات جن کی یہ عبادت کرتے تھے
یہ سبع سیار متحیرہ کہتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ إِلَى الْقُطُبِ الشِّمَالِ، اور قطب شمالی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے دمشق کی بنیاد رکھی۔ وَهُمُ الَّذِينَ أَسَّسُوا دمشق، انہوں نے دمشق کی بنیاد رکھی، وَبَنَوْا مَعْبَدَهَا، وہاں اپنے عبادت خانے تعمیر کیے، وَفِيهِ مَحَارِيب، اور ان عبادت خانوں میں جو محراب ہیں ان کا رخ جو ہے وہ شمال کی طرف ہے، چونکہ یہ قطب شمالی کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ وَقَانَ الرُّومُ عَلَىٰ دِينِهِمْ، اور روم جو ہیں یہ بھی انہی کے دین پہ رہے، حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر ان میں ایک بادشاہ تھا جس کو کہتے تھے قیصر۔ کان اول من دخل فی دین النصارى من ملوک الروم قسطنطین، وہ کہتی ہے کہ جزائر جزیرے کا نام قیصر تھا۔ کان اول من دخل، اور دین نصارہ میں بادشاہان روم میں سے قسطنطین ابن قسطس و امہ مریم الہلالیۃ الغندقانیہ من ارض حران، ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا قسطنطین ابن قسطس، اس کی ماں جو تھی اس کا نام تھا مریم حیلانیہ الغندقانیہ، یہ حران علاقے سے رہنے والا۔ کانت قد تنصرت قبلہ، وہ اس سے پہلے دین نصارہ قبول کر چکی تھی۔ بدعتہ الی دینہا، اس نے ان کو بھی دین نصارہ کی دعوت دی۔ وکان قبل ذلک فیلسوفا فتابعہا، اور وہ جو قسطنطین تھا وہ اس سے پہلے بہت بڑا فلسفی تھا، لیکن جب اس کو اس عورت نے دعوت دی دین نصارہ کی تو اس نے بھی قبول کر لیا۔ یقال تقیۃً، بعض علماء کہتی ہیں کہ نہیں وہ نصرانی تو نہیں بنا تھا لیکن تقیہ کر گیا، کہ ظاہراً نصرانی بن گیا لیکن اندر وہ اپنے اسی فلسفے پہ قائم رہا۔ واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس واختلفوا اختلافا كثيرا منتشرا لا ينضبط إلى أنه اتفق من جماعتهم 318 اسقفا۔ اب کہتا ہے کہ نصارہ بھی اکٹھے ہوئے، ان کے آپس میں بڑے مناظرے بھی ہوئے، اور اس زمانے میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن اریوس، اور پھر ان میں بڑے اختلافات بھی ہوئے، اور وہ اختلافات کی وجہ سے منتشر ہوئے، لیکن ان میں سے 318 اسقف جو تھے وہ ایک بات پہ اکٹھے ہو گئے۔ فَوَضَعُوا لِقُسْطُنطِينَ الْعَقِيدَةَ، انہوں نے عقیدے کی کتاب لکھ کے قسطنطین بادشاہ کو دی۔ وَهِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْأَمَانَةَ الْكَبِيرَةَ، اسی کو وہ اپنی اصطلاح میں امانت کبیرہ کہتے ہیں۔ وَإِنَّمَا هِيَ الْخِيَانَةُ الْحَقِيرَةُ، حالانکہ یہ خیانت۔ وَوَضَعُوا لَهُ الْقَوَانِينَ يَعْنُونَ كُتُبُ الْأَحْكَامِ مِنْ تَحْرِيمٍ وَتَحْلِيلٍ، ان لوگوں نے پھر اس کو قوانین بنا کے دیے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں حلال ہیں۔ وغیر ذلك مما يحتاجون الیہ، وغیروا دین المسیح علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح دین تھا اس کو انہوں نے بدل ڈالا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دین عیسیٰ علیہ السلام محفوظ نہیں رہا، ان کے کئی حواری پیدا ہوئے، اور پھر ہر حواری نے اپنا عقیدہ بنا ڈالا، حتیٰ کہ بعض لوگ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے خود خدا تھے، اور بعض لوگ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کے قائل ہوئے کہ نہیں خدا تو نہیں، خدا کا بیٹا ہے، اور بعض لوگ جو تھے وہ تثلیث کے عقیدے پہ آئے کہ ان تین میں ایک خدا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے عقیدہ کفارہ گھڑا۔ عقیدہ کفارہ ان کا یہ تھا کہ ہم عیسائی جو ہیں قیامت تک جتنے گناہ کریں گے ہمارا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام دے چکے ہیں، وہ پھانسی پہ چڑھ گئے، لہذا ہمیں کوئی سزا شرع نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا کفارہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اس لیے فرماتی ہیں کہ یانون من کتب وزادوا فیہ ونقصوا منہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین میں بعض چیزیں انہوں نے بڑھا دی اور بعض چیزیں جو تھیں وہ گھٹا دی۔ وصلوا الی المشرق، اس کے بعد انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کی۔ واعتادوا عن السبت بالاحد، اور انہوں نے ہفتے کے بجائے اتوار احد کی چھٹی اختیار کی۔ وعبدوا الصلیب،
اور انہوں نے صلیب کی عبادت شروع کی. وَأَحَلُّوا الْخَنَازِيرَ خنزیر، انہوں نے خنزیر کو بھی حلال کرا دیا. وَاتَّخَذُوا أَعْيَادًا أَحْدَثُوهَا، اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے کچھ عیدیں بھی مقرر کی. کعید الصلیب والقداس والقطاس، ایک عید کا نام عید صلیب تھا اور ایک عید کا نام عید قداس تھا اور ایک عید کا نام عید غطاس تھا. وغیر ذلك من البوائس والشعابین. وجعلوا له الباب، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس کو انہوں نے دین بنا لیا. وَهُوَ كَبِيرُهُمْ ثُمَّ الْبَطَارِقَةَ، اور انہوں نے اپنا ایک بڑا بھی بنایا، باب یعنی جس کو پوپ کہتے ہیں آج کل، اس زمانے سے یعنی یہ چلے آ رہے ہیں. کہتے ہیں وَهُوَ كَبِيرُهُمْ، پھر وہ سب سے بڑا وہ پوپ کہلاتا تھا جس کو بابا کہتے تھے، باپ بھی کہتے تھے، پوپ بھی کہتے تھے. ثُمَّ الْبَطَارِقَةَ، اس کے بعد کے رتبے والے جو تھے وہ بطارقہ تھے. ثُمَّ الْمَطَارِنَةَ، اس کے بعد کے درجے والے جو تھے مطارنہ تھے. ثُمَّ الْأَسَاقِفَةَ، اس کے بعد جو تھے اساقفہ تھے. اس کے بعد وَالْقَسَاوِسَةَ ثُمَّ الشَّمَامِسَةَ، یہ انہوں نے یعنی نام رکھے تھے کہ پہلا درجہ باپ کا ہے، پوپ کا ہے، پوپ کے بعد جو ہے بطارقہ ہیں، بطارقہ بعد مطارنہ ہیں، مطارنے کے بعد اساقفہ ہیں، ان کے بعد قساوسہ ہیں، ان کے بعد شمامسہ ہیں. اور یہ ساری انہوں نے اپنی اصطلاحات. وَابْتَدَعُوا الرَّهْبَانِيَّةَ، اور انہوں نے رہبانیت کی ابتدا کی. رہبانیت کا معنی کہ ہر لذت والی چیز کو چھوڑ دینا، کہ بیوی دور، عورت کے نکاح نہیں کرنا، عورت کے قریب نہیں جانا، گوشت نہیں کھانا، مقوی غذائیں نہیں کھانی، اعلیٰ لباس نہیں پہنا، بس سادگی میں زندگی گزر کرنی ہے اور تجرد کی زندگی گزر. وَبَنَا لَهُمُ الْمَلِكَ الْكَنَائِسَ وَالْمَعَابِدَ، بادشاہ نے ان کے لیے گرجے بنائے، عبادت خانے بنائے. وَأَسَّسَ الْمَدِينَةَ الْمَنْسُوبَةَ إِلَيْهِ، اور اس نے ایک بہت بڑے شہر کی بنیاد رکھی. وہی شہر جو ہے قسطنطین بادشاہ کے نام پر قسطنطنیہ کہلایا. یقال انه بنا فی ایامہ 12,000 کنیسۃ، اس نے اپنے بادشاہت کے زمانے میں 12,000 گرجے بنوائے. وبنا بیت لحم بثلاث محاریب، اور بیت لحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کو کہتے ہیں بیت لحم. تو بیت لحم کے اندر اس نے 3 محراب بنائے. وبنت امہ القمامہ وہؤلاء هم الملکیہ یعنون الذین هم علی دین الملک، اور اس کے بعد اس کی ماں نے ایک قمامہ بنایا. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ملکیہ بھی کہلاتے ہیں. کیا معنی؟ یعنی وہ دین بادشاہ پہ ہیں، دین الملک پہ ہیں. ثم حدثت بعدهم الیعقوبیۃ اتباع یعقوب الاسقاف، اس کے بعد پھر یعقوبیہ آئے. یعقوبیہ جو ہے یہ یعقوب الاسقاف کے ماننے والے ہیں. ان کے بعد ثم النستوریہ، پھر نستوریہ آئے. اصحاب نستورا وہم فرق وطوائف کثیرہ، پھر ان کی کئی جماعتیں ہیں نستوریہ کی. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم افترقوا علی 72 فرقة، میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلی جو امتیں ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی ہے، لیکن میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گا، یعنی ان سب سے نمبر لے جائے گا. اور سارے کے سارے فرقے جو ہیں فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے. الا ما انا علیہ واصحابی، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا جو حضور اور حضور کے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں والغرض انہم استمروا علی النصرانیہ، اس کے بعد وہ بہرحال دین نصرانیہ پہ دائم رہے. کلما ہلک قیصر خلفہ آخر بعدہ حتی کان آخرہم ہرقل، جب ان کا بادشاہ قیصر مر جاتا تو پھر اور بادشاہ آ جاتا. اسی طرح چلتے 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 سب سے آخری قیصر جو ہے روم کا بادشاہ وہ ہرقل ہے. وَكَانَ مِنْ عُقَلَاءِ الرِّجَالِ، بڑا ذہین آدمی تھا.
ومن احزب الملوک وادھاہم، اور بڑا سمجھدار بادشاہوں میں تھا اور بڑی دہشت تھی اس کی، وابعدہم غورا واقصاہم رائعا، بڑا دور کی بات سوچتا تھا اور اس کی رائے جو ہے وہ بڑی اہمیت والی تھی۔ فتملک علیہم فی ریاست عظیمۃ وابہۃ کثیرہ، اس نے پھر اپنی بادشاہی کو بڑھایا۔ فنأواہ کسریٰ ملک الفرس وملک البلاد کالعراق وخراسان والرائی وجمیع بلاد العجم وهو صابور ذو الاکتاف وكانت مملکته اوسع من مملکت قیصر۔ اس کے بعد کسریٰ تھا ملک فارس، اسی طرح ملک البلاد عراق خراسان رائی، اس کا نام تھا صابور ذو الاکتاف، اس کی مملکت جو تھی وہ قیصر کی مملکت سے بھی بڑی تھی۔ وَلَهُ ریاست العجم، اور اس کے بعد عجم کے جتنے علاقے ہیں اس کے پاس تھے، وہ حماقت الفرس، اور فرس کی حماقت بھی تھی۔ وَهُمْ مَجُوسًا يَعْبُدُونَ النَّارَ، وہ عقیدے کے اعتبار سے مجوسی تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ فتقدم عن اکرمۃ انه قال بعث الیہ نوابه وجیشه فقاتلوه، والمشهور ان کسریٰ غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصره۔ بعض کہتی ہیں کہ کسریٰ نے اپنے بندے بھیجے اور وہ غالب آئے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کسریٰ نے خود آ کے جنگ کی اور قیصر کو شکست دی۔ حتیٰ لم یبق معه سوى مدینہ قسطنطنیہ، حتیٰ کہ اس کے بعد صرف ایک شہر بچ گیا قسطنطنیہ، وحاصرہ بها مدۃ طویلۃ حتیٰ ضاقت علیہ، وكانت النصارى تعظمه تعظیما زائدا، ولم يقدر كسرى على فتح البلد ولا امكنه ذلك لحصانتها لان نصفها من ناحية البر۔ اس نے آ کے قسطنطنیہ کا بھی محاصرہ کر لیا بڑی لمبی مدت، لیکن وہ فتح نہ کر سکا کہ قسطنطنیہ جو ہے یہ بڑا مضبوط شہر تھا، اس کے مضبوط قلعے تھے، اور آدھا حصہ جو ہے وہ تو خشکی کی طرف تھا اور آدھا حصہ جو ہے وہ دریا کی طرف تھا۔ وَكَانَتْ تَأْتِيهِمُ الْمَيْسَرَةُ مِنْ هُنَالِكَ، تو ان کی مدد اگر خشکی سے رک جاتی تو بحری راستے سے پہنچ جاتی۔ فَلَمَّا طَالَ الْأَمْرُ دَبَّرَ قَيْصَرُ مَكِيدَةً وَرَأَىٰ فِي نَفْسِهِ خَدِيَّةً، جب بات لمبی ہو گئی تو پھر قیصر نے ایک ہیلا سوچا۔ فطلب من کسریٰ ان یکرہ من بلادہ علی بال یصالح علیہ ویشترط علیہ ما شاء فاجابہ الی ذلک، اس نے کسریٰ سے کہا کہ تم محاصرہ ہٹا لو اور تم جو شرائط کرنا چاہتے ہو کر لو، میں ان شرائط پہ سلو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وطلب منہ اموال عظیمۃ لا یقدر علیہا احد من ملوک الدنیا من ذہب وجواہر واکمش وجوار وخضاب واصناف کثیرہ، اس نے کسریٰ نے بڑے مال کا مطالبہ کیا، یعنی اتنا مال مانگا کہ کوئی بادشاہ دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہو۔ اس نے سونے بھی مانگا، موتی مانگے، کپڑے مانگے، غلام مانگے، باندیاں مانگی اور بڑی چیزیں مانگی۔ فتاواہ قیصر ووہم ان عنده جمیع ما طلب، لیکن قیصر نے کہا کہ بھی ہاں مجھے قبول ہے، میں تم نے جو کچھ مانگا ہے میں ساری چیزیں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ واستقل عقله لما طلب منه ما طلب ولو اجتمع هو وإياه العجز قدرتها عن جميع شرع۔ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ بس وہ پھر کسریٰ کا عقل جو ہے وہ کام نہ کر سکا۔ کیا کہتا ہے؟ اچھا، کسریٰ جو ہے اس کا عقل جو تھا وہ کام نہ کر سکا کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے یہ تو سارے بادشاہ بھی اکٹھے ہو جائے نہیں دے سکتے، تو یہ اکیلا مجھے کہاں سے دے دے گا، لیکن بس لالچ آ گئی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعَ سَالَ كِسْرَىٰ يُمَكِّنُهُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَىٰ بِلَادِ الشَّامِ واقع أقاليم مملكته ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه فأطلق سراحه، اور اس نے بادشاہ کسریٰ سے کہا کہ دیکھو میں تمہاری ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھے راستہ دو باہر جانے کا، تاکہ میں اپنے ملک کے اپنے مختلف شہروں میں جا کے یہ ساری چیزیں اکٹھی کروں گا، تمہارے لیے ایک جگہ تو نہیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
فلما عزم قیصر علی الخروج من مدینة قسطنطینیة جمع اہل ملته وقال انی خارج فی امر قد ابرمته فی جند قد اینته من جیشی فإن رجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار. اس نے پھر اپنے لوگوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں اس بہانے سے باہر نکل رہا ہوں، اور اگر میں 1 سال کے اندر اندر واپس آ جاؤں اور حملہ کر کے پھر اپنا ملک حاصل کر لوں تو پھر تو ٹھیک ہے، میں ہی تمہارا بادشاہ ہوں، اور اگر 1 سال کے اندر میں واپس نہ آ سکوں پھر تمہاری مرضی، جس کو چاہو بادشاہ بنا دو، چاہو تو میری بیعت کو برقرار رکھنا، چاہو تو تم جس کو بھی بادشاہ بنانا چاہو، مجھے اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں 1 سال کے اندر اندر کوشش کروں گا کہ واپس لوٹوں اور اپنا ملک واپس لوں. ان شئتم استمررتم علی بیعتی، اگر تم چاہو تو میری بیعت پہ قائم رہو، وَإِن شِئْتُمْ وَلِّيتُمْ عَلَيْكُمْ غَيْرِي فَعَجَبْ أَنَّكَ مَلِكَنَا مَا دُمْتَ حَيًّا وَلَوْ غِبْتَ عَشْرَةَ أَعْوَامٍ. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ تم جب تک زندہ ہو ہمارے بادشاہ ہو، 1 سال نہیں چاہے 10 سال تک بھی تم غائب ہو جاؤ لیکن بادشاہ رہو گے. فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْقُسْطُنطِينِيَّةِ خَرَجَ جَرِيدًا فِي جَيْشٍ مُتَوَسِّطٍ هَذَا وَكِسْرَى مُخَيَّمٌ عَلَى الْقُسْطُنطِينِيَّةِ يَنْتَظِرُهُ لِيَرْجِعَ فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد فارس فعاث في بلادهم قتلا لرجالها ومن بها من المقاتلة أولا فأولا ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي مملكة كسرى. اب قیصر نے یہ کیا کہ اپنا لشکر لے کے نکل گیا اور لشکر لے کے اتنا دور چلا گیا کہ کسرا کے بالکل ملک کے آخری بارڈر پہ پہنچ گیا. وہاں سے اس نے پھر اس کے شہروں پہ حملے شروع کر دیے اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ بلاد فارس پہ پہنچ. فعاص فی بلادہم قتلا لرجالہا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا. وَلَمْ يَزَلْ يَقْتُلُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَدَائِنِ، حتیٰ کہ وہ مدائن تک پہنچا. اس زمانے میں مدائن جو ہے یہ دار الخلافہ تھا کسرا کا. وَهِيَ كُرْسِيُّ مُمْلِكَةُ كِسْرَى وَقَتْلَ مَنْ بِهَا وَأَخَذَ جَمِيعَ حَوَاسِهَهُ وَأَمْوَالَهُ وَنِسَاءَهُ وَحَرِيمَهُ وَلَقَ رَأْسَ مُلْكِهِ وَرَكَبَهُ عَلَى حِمَارٍ. اس نے وہاں سے آگے تمام مال حاصل کیا اور ان کی عورتوں کو گرفتار کیا اور کسرا بادشاہ کے جو شاہی خادمات تھے، شاہی بیویاں تھیں، ان کو بھی گرفتار کیا اور کسرا بادشاہ کے بیٹے کے سر پہ اس طرح پھروا کے گدھے پہ سوار کیا. وَبَعَثَ مَعَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْمِهِ فِي غَايَةِ الْهَوَانِ وَالذِّلَّةِ، اور اس کی قوم کے کچھ سردار جو ہیں کسرا بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ بھیجے بڑی ذلیل حالت میں. وَكَتَبَ إِلَىٰ كِسْرَى يَقُولُ هَٰذَا مَا طَلَبْتَ فَخُذْهُ، اور اس کے بعد کسرا کو اس نے لکھا کہ جو کچھ تم نے مطالبہ کیا تھا میں تمہیں بھجوا رہا ہوں، یہ لے لو. فَلَمَّا بَلَغَ ذَٰلِكَ كِسْرَىٰ أَخَذَهُ مِنَ الْغَمِّ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ. اب جب کسرا کو خبر پہنچی کہ میرے تو سارے شہر فتح کر لیے اس نے اور میری ہی دولت لوٹ گیا اور میرے خاندان کو بھی اس نے لوٹ لیا ہے اور میری اولاد کو ایسا ذلیل کر کے بھیجا ہے، تو اس کو بہت بڑا غم ہو. وَاشْتَدَّ حَنْكَهُ عَلَى الْبَلَدِ فَجَدَّ فِيهِ سَارِيًا بِكُلِّ مُمْكِنٍ. اس نے محاصرہ اور تنگ کر دیا کہ میں بدلہ لوں قسطنطنیہ والوں سے. وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا أَجَدَ رَكَبَ لِيَأْخُذَ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ مِنْ مَغَازَةِ جَيْهُونَ الَّتِي لَا سَبِيلَ لِقَيْصَرَ إِلَى الْقُسْطِنطِينِيَّةِ إِلَّا مِنْهَا. فَلَمَّا عَلِمَ قَيْصَرُ بِذَلِكَ احْتَالَ بِحِيلَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ يَسْبَقْ إِلَيْهَا. اب اس نے دیکھا کہ میں اگر شہر پہ قبضہ نہیں کر سکتا تو وہ اس راستے پہ آ گیا جو جیہون کے علاقے کا راستہ ہے، اور یہ جیہون کا واحد راستہ تھا جس سے قیصر واپس آگے داخل ہو سکتا تھا. وہاں اس نے آ کے کنٹرول کر لیا. اب قیصر کو بھی پتہ لگا کہ بھئی اس کو ساری خبر ہو گئی ہے اور اس نے بڑی محاصرے میں بھی شدت کر دی ہے اور میرے واپس جانے کا راستہ جو ہے وہ بھی اس نے روک دیا ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوا، لیکن اس کے بعد اس نے پھر ایک اور ہیلا کیا
وهو أن وصل جنده وصلت ماءه عند فم المخاضة وركب في بعض الجيش وأمر بأحمال من التبن والبار والرسل معه وصار إلى قريب من يوم في الماء مصدا ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر فلما مرت بكسرى وجنده ظن أنهم قد خاضوا منه ذلك فركبوا في طلبهم فشغلت المخاضة عن الفرس وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض والخوض فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا کسرا وجنودہ ودخلوا القسطنطینیۃ. تو قیصر نے ایک اور ہیلا کیا کہ اس نے اونٹوں کے ابعار جو تھے اور اس کا فضلہ جو تھا اور جانوروں کا وہ بہت سارا اکٹھا کرا کے ایک ایسے راستے سے اس دریا میں پھینکا کہ کسرا کے آگے گزرے. وہ چونکہ پانی پہ تیرتا گزرا تو جب وہ ان کے آگے گزرا تو انہوں نے کہا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس دریا کے نیچے ہے قیصر کی فوج. دیکھیں نا یہ جو چھوٹی چیزیں اوپر آ گئی ہیں فوج نیچے ہے. تو وہ ان کے تعاقب میں دوڑ پڑے. جب ان کے تعاقب میں دوڑ پڑے تو راستہ کھل گیا قیصر کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے جناب اس نے یہ سمجھا جنہم خاضوا فی وقدم قیصر امرهم بالنهوض والخوض فافاتوا دیکھو دخلوا قسطنطنیہ میں داخل ہو گئے. فکان ذلك یوما مشهودا عند النصارى وبقي كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا يصنعون لم يحصلوا على بلاد قيصر حتى خربتها الروم واخذوا حواصلهم وصبوا ذراريهم ونساءهم. اور وہ فتح نہ کر سکے لیکن قیصر نے اپنے لشکر کے ساتھ ان پہ حملہ کیا اور پھر ان کے اولادوں کو اور عورتوں کو اور لڑکیوں کو اور بچوں کو سب کو قیدی بنا. وقال هذا من غلب الروم لفارس وقال ذلك بعد 9 سنين من غلب فارس للروم. یہ فتح جو ہے تقریباً 9 سال کے بعد حاصل ہوئی کیونکہ پہلے جو تھا وہ کسرا غالب آ گیا اور روم شکست کھا گیا. اب روم غالب آ گیا اور کسرا جو ہے وہ شکست کھا گیا. وكانت الوقعة والكائنة بين فارس والرومين غلبت الروم بين أذرعات مسالمات وغيرهما وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز. اور پہلی جو جنگ ہے وہ اذرعات اور بصرہ کے قریب ہوئی تھی. وقال مجاہد كان ذلك بالجزيرة وهي أقرب بلاد الروم من فارس فالله أعلم. ثم كان غلب الروم فارس بعد 9 سال کے بعد اللہ نے پھر روم کو غالب کر دیا. فإن البضع في كلام العرب ما بين 3 إلى 9 بضع سنين. بضع کہتے ہیں 3 سال سے لے کر 9 سال تک. وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الجوهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في مناهبة ألف لام ميم غلبت الروم ألا أهتدت يا أبا بكرة فإن البضع ما بين 3 إلى 9. حضور پاک نے فرمایا ابو بکر تم نے جلد بازی کیوں کی, تم نے احتیاط کیوں نہ کی؟ کیونکہ لفظ اللہ نے قرآن میں تو نہیں فرمایا 3 سال, اللہ نے فرمایا بضع سنین. اور بضع جو ہوتے ہیں وہ 3 سے لے کر 9 سال تک ہوتے. اب یہ اللہ کے علم میں ہے وہ 3 سال کے بعد ہو, 6 کے بعد ہو, 8 کے بعد ہو, 9 کے بعد. ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى ابن جرير عبد الله بن عمرو انه قال ذلك والله تعالى اعلم. وقوله تبارك وتعالى لله الامر من قبل ومن بعد اي من قبل ذلك ومن بعده فبنى على الضم لما قطع المضاف وهو قوله قبل عن الاضافه ونويت اللہ نے للہ الامر من قبل ومن بعد, یعنی اس واقعے سے پہلے یا ہر چیز اللہ کے ہاتھ. باقی کہتا ہے کہ قبل جو ہے وہ کیوں اس پہ ضمہ آ گیا, کیونکہ وہ لما قطع المضاف,
قطع مضاف کی وجہ میں علت من قبل ہونا چاہیے تھا کیونکہ من حرف جارہ ہے، لیکن للہ الامر من قبل ومن بعد، تو اس لیے آیا کہ اس نے قطع المضاف وقوله کی قبل عن الاضافتی، یعنی اضافت کے سے پہلے اس کا اعراب یہی تھا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ اے الروم اصحاب کسرى ملک الشام لا فاصحاب کسرى، اور جس دن روم کو کسرا پہ فتح ہوگی تو مومنوں کو خوشی ہوگی، کیونکہ کسرا جو ہے ام المجوس۔ وقالت نصرة الروم لا فارس يوم وقعت بدر في قول طائفة كثيرة من العلماء كابن عباس والثوري والسدي وغيرهم، اور رومیوں کو بھی فتح جو ہے اس دن ملی جس دن قصہ بدر تھا، جس دن بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کی شان ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے گویا دو فتح ہو گئے، ایک بدر کی خوشی اور ایک روم کے جیتنے کی خوشی جو تھی وہ اکٹھی ہو گئی۔ اسی قول کو لیا حضرت ابن عباس نے، حضرت ثوری، حضرت سدی نے۔ سعید قال لما كان يوم بدر ظہرت الروم على فارس، یوم بدر والے دن غالب آ گئے روم فارس پر۔ فأعجب ذلك المؤمنین ففرحوا به، مومنوں کو یہ بات بڑی پسند آئی اور بڑے خوش ہوئے۔ وأنزل الله تبارك وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء والعزيز الرحيم۔ وقال الآخرون بل كان نصر الروم على فارس عام الحدیبیۃ، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ غلبہ کا دن جو ہے حدیبیہ والی سال۔ قاله اکرم الزہری وقتادہ وغیر واحد، ووجہ بعضهم هذا القول بأن قیصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من همس إلى إيليا وهو بيت المقدس شكرا لله تعالى ففعل، فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله۔ اب یہ ہے کہ کیسر نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے فارس پہ غالب کر دیا تو میں ہمس سے لے کر ایلیا بیت المقدس تک پیدل جاؤں گا۔ تو اللہ نے جب اس کو فتح دے دی تو اس نے اپنی منت پوری کی اور پیدل گیا بیت المقدس۔ ابھی وہ بیت المقدس میں پہنچا تھا کہ سرکار دو عالم کا خط مبارک بھی پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا، آپ نے جو بادشاہوں کو خط لکھا اس میں ہرقل کو بھی خط لکھا تھا، تو وہ بھی وہاں اس کو پہنچا۔ الذي بعثه مع دحیۃ ابن خلیفہ، حضور کے صحابی ہیں حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اتنے خوبصورت تھے ماشاءاللہ، اتنا اللہ نے ان کو جمال دیا تھا کہ جبریل علیہ السلام بھی حضرت دحیہ کی شکل میں اترا کرتے تھے، تو بڑے خوبصورت صحابی۔ تو وہ خط لے کے پہنچے، فآتاه دحیۃ العظیم بصرى فدفعوا عظیم بصرى الى قیصر، دحیہ نے آ کے جو بصرہ کا بڑا سردار تھا اس کو دیا، اس نے وہ خط جو ہے قیصر کو پہنچایا۔ فلما وصل الیہ سأل من بالشام من عرب الحجاز، اب جب حضور کا خط مبارک پہنچا تو اس نے کہا پتہ کرو میرے شہر میں، میرے علاقے میں کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں مکہ کے، کوئی حجاز کے لوگ، کوئی وفد تجارت کے لیے آیا ہو۔ فأحضر له ابو سفیان بن صخر بن حرب الاموی فی جماعت من کبار قریش، تو اس وقت قریش کا قافلہ گیا ہوا تھا، تو ان کا سردار جو ہے اس وقت ابو سفیان صخر بن حرب الاموی تھا، تو اس کو لے کے آئے اور وہ قانو بغزہ وجیء بهم الیہ وجلسوا بین یدیہ، اس کو لے آئے بادشاہ کے پاس، وہ وفد کو لے کے پہنچا، بادشاہ نے ان کو بٹھایا، اور اس کے بعد ہرقل نے پوچھا ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی،
اور نے کہا تم میں سے کون ہے جو اس کے خاندان کے قریب ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکہ مکرمہ میں؟ فقال ابو سفیان انا، ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں ان کا رشتہ دار ہوں، میں قریبی ہوں۔ فقال لاصحابه واجلسهم خلفه انی سائل عن هذا الرجل فان كذب فكذبوه، انہوں نے کہا کہ باقی تم سب ابو سفیان کے پیچھے بیٹھ جاؤ، ابو سفیان تم آگے آ جاؤ۔ اور اس نے باقی لوگوں سے بھی کہا کہ دیکھو ابو سفیان سے میں سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم بتا دینا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر سچ بولے تو بتا دینا کہ سچ بول رہا ہے۔ فقال ابو سفیان فواللہ لولا ان یاسروا علی الکذب لکذبت، کہتا ہے کہ میرا خیال تھا کہ لیکن میں نے کہا کہ بھئی چاہتا تو میں جھوٹ بول سکتا تھا لیکن میں نے نہیں بولا۔ فسألہ ہرقل عن نسبہ وصفته، سب سے پہلے ہرقل نے پوچھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ ان کا کیا نسب ہے، کیا خاندان ہے، کس قبیلے سے ہیں۔ فکان فیما سألہ ان قال فهل یغدر، اور اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ وہ اللہ کا نبی جو ہے اس نے کبھی دھوکہ بھی کیا ہے، کبھی خیانت کی ہے؟ قلت لا ونحن منه فی مدت لا ندری ما هو صانع فیها، اس نے کہا کہ آج تک تو اس نے غدر نہیں کیا لیکن ابھی ان کی اور ہماری ایک صلح ہوئی ہے حدیبیہ والی، اس لیے بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے، تو پتہ نہیں اب کیا کرتے ہیں، ابھی تک تو اس نے کوئی غدر نہیں کیا لیکن اب معاہدہ تو اب ہوا ہے ہمارا، اب پتہ لگے گا کہ وہ معاہدے پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں۔ صادع فيها يعني بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله وصلى الله عليه وسلم وكفار قريش عام الحديبية على وضع الحرب بينهم 10 سنين، معاہدہ ہو گیا تھا کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے۔ فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية لأن قیصر انما وفى بنذره بعد الحدیبیۃ واللہ اعلم۔ تو وہی بعض علماء نے یہ استدلال کیا کہ یہ جو روم کی فتح ہے یہ حدیبیہ کے قصے کے بعد، یعنی جس دن حدیبیہ کی فتح ہوئی اسی دن ان کو بھی فتح ہوئی، چونکہ ہرقل جو ہے حدیبیہ کے واقعے کے بعد وہ گیا ہے یعنی شام کی طرف یا بیت المقدس کی طرف۔ تو بہرحال یہ دو قول ہیں لیکن زیادہ تر راجح قول وہی ہے کہ یوم بدر ہے، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی مر جائے، میرا بھائی اصول اسلام کا یہ ہے کہ کوئی آدمی مر جائے چاہے کتنا بڑا رشتہ کیوں نہ ہو، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کچھ، شریعت نے 3 دن سوگ کی اجازت دی ہے کہ 3 دن تک اس کی تعزیت ہوگی۔ اور سوگ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کپڑے سیاہ پہنے یا چہرے پہ تھپڑ ماریں، مٹی ڈالیں، کپڑے پھاڑ ڈالیں اور عورتوں کو اکٹھا کر کے روئیں اور فریادیں کریں، یہ تو سب چیزیں کفار کی رسمیں ہیں، اسلام کا تعلق نہیں۔ 3 دن تک سوگ ہوتا ہے کہ بھی ہر آدمی آتا ہے، تعزیت کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائے اور تم لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ صرف ایک رشتہ ہے جو بیوی ہے، اگر خامد فوت ہو جائے تو عدت وفات جو ہے متوفیہ عنہا زوجہا 4 مہینے 10 دن، کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کی حالت میں رہے گی، 4 مہینے 10 دن گزارے گی ہر حال میں۔ اور اس 4 مہینے 10 دن میں نہ تو وہ اپنے گھر سے نکلے گی، نہ کوئی میک اپ سنگار کرے گی، حتیٰ کہ سرما وغیرہ بھی نہیں پہنے گی اور بالکل سادہ لباس میں رہے۔ باقی اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بیٹے سے یا بھانجے سے یا اپنے عزیزوں سے بات کرنا تو منع نہیں ہے، بات تو ہوگی، آخر کہ اس کے گھر میں اس کی اولاد ہے، اس کی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں،
تو جو اس کے محرم ہیں ان سے بات کرے گی. غیر محرم سے تو شرعاً ویسے بھی بات منع ہے کہ جائے کہ عدت میں کی جائے. تو 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد وہ عدت سے فارغ ہوگی. اس کے بعد پھر وہ اپنے رشتے کے لیے یعنی خطبے کے لیے تیار ہو سکتی ہے، کسی دوسری جگہ شادی کرنا چاہے یا کوئی اس کو پیغام دے. ورنہ عدت کے دوران میں اس کو پیغام دینا بھی منع ہے اور اشارات و کنایات کرنا بھی منع ہے. کہتے ہیں کہ جی آج کل جو رواج ہے کہ اپنا لوگ جو ہیں اکٹھے کر کے ختم شریف پڑھتے، یہ تو بدعات ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق. ہاں اب یہ دیکھیں مثلا ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ جائز. لیکن یہ جو ہم نے رواج بنا رکھا ہے کہ جی آج قرآن خوانی ہوگی اور آج کل خوانی ہوگی اور آج دعا ہوگی اور آج فلاں ہوگا، یہ بدعت. اصل یہ ہے کہ اس کا کوئی دوست ہے، کوئی عزیز ہے، اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کے لیے قرآن پڑھے. یہ تو لوگ دکھاوے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا وہ لوگ بھی قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ بھی سپارہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ورق اڑتے رہتے ہیں، لوگ سمجھیں پڑھ رہے ہیں، اس کو ایک حرف بھی نہیں آتا ہے. اور وہ بھی بغیر وضو کے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو وضو ہے، کسی کو نہیں ہے، کوئی جانتا ہے، کوئی بس آ گیا ابھی دوست ہے جی قرآن خوانی ہو رہی ہے جی سارے کمرے میں آ جاؤ. یہ بدعات ہے. ہاں اگر اس کے اپنے بیوی، بچے، رشتہ دار، بھائی، بہن، دوست، ملازم، اس کے خیر خواہ، اس کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ خود بخود اکٹھے ہو گئے اور پڑھتے رہے یا اپنے اپنے گھر میں پڑھتے رہے تو وہ جائز ہے اور اس کا ثواب بھی ان کو پہنچتا ہے. یزید کے بارے میں سوال ہے کہ وہ ایمان لایا تھا کہ نہیں. عجیب بے وقوف ہو، وہ تابعی ہے، تم کہتے ہو ایمان لایا تھا. عجیب جاہل آدمی ہے وہ بے وقوف آدمی. حضرت معاویہ صحابی ہے کہ نہیں؟ تو جس نے صحابی کی زیارت کی ہو وہ کیا ہوا؟ وہ تو تابعی ہوا، وہ تو تابعی کے مرتبے پہ. باقی انسان ہے، بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے خطائیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں محمد ابن ابی بکر جیسا آدمی جو حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے. حضرت ابو بکر جو ہے افضل الامت بعد رسول اللہ، یعنی حضور کی امت میں حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر. اس کا بیٹا ہے اور حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کے قتل میں آ رہا ہے. اور یہ باتیں ہو جاتی ہیں. حضرت حسان جو ہے یہ سرکار دو عالم کا سب سے بڑا مداح ہے. یعنی حضرت حسان حضور کے شاعر ہیں اور حضور کی شان میں انہوں نے ایسی ایسی نعتیں اور قصیدے اور مدح کیے کہ آج تک مائی کا لال بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ وہ شان والا حضور کا نعت خوان ہے کہ جب حضور کی نعت پڑھتے تھے حضور دعا مانگتے تھے، اللہ جبریل کے ذریعے اس کے دل میں مضمون ڈال، اللہم ایدہ بروح القدس. ایک دفعہ قریش نے حضور کی مذمت کی تو حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ قریش نے بڑی زیادتی کی ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں ان کو جواب دوں. حضور نے فرمایا حسان کیا جواب دو گے تم؟ بھئی تم قریش کی مذمت کرو گے تو میں بھی تو قریشی ہوں نا. اگر تم قبیلہ قریش کی مذمت کرو گے تو میں بھی تو قریشی ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت تو دیں، میں تو آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے بال کو نکالا جاتا ہے آٹے سے. آپ کی شان میں تو میں لکھوں گا، آپ کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اتنا بڑا آدمی ہے حضرت حسان. بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی یہ بھی شریک ہو گیا، یہ بھی تہمت لگانے والوں کے ساتھ. اور 80 کوڑے کا جب فیصلہ ہوا اس پہ بھی حد قذف جاری ہوئی کہ جھوٹی تہمت کیوں لگائی. اچھا اس کے بعد اس نے پھر سیدہ عائشہ کی شان میں قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھ کے بھجوایا بی بی عائشہ.
تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ اب میری تعریفیں کرنے کا کیا فائدہ ہے، تم میرے تہمت لگانے والوں میں شریک تھے، اب قصیدے لکھ رہے ہو۔ تو ایک دن ایک وفد آیا عورتوں کا، انہوں نے کہا بی بی خدا کے لیے حسان کو معاف کر دو، اللہ کے نبی کا وہ شاعر ہے، حضور کا مدح خواہ ہے، غلطی ہے، انسان ہے، ہو گئی۔ بی بی نے فرمایا اللہ نے اس کو سزا تو دے دی ہے، وہ اندھا ہو گیا ہے، اور کیا سزا ملے، لکڑی پکڑ کے ٹھوکریں تو کھا رہا ہے، میں نے معاف کیا اس کو، میرے نبی کا وہ مدح خان ہے، نعت خان ہے، میں نے غصہ ختم کر دیا، لیکن اللہ نے اس کو سزا دے دی ہے، وہ اندھا ہو گیا ہے، پہلے بھی اس پہ حد قذف جاری ہو چکی ہے۔ تو یہ باتیں نہ کیا کریں، یہ لوگ آپس میں رشتہ دار تھے، یزید معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، یاد رکھو۔ حضرت حسین جو ہیں حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور علی ابی طالب کا بیٹا ہے، اور ابی طالب کون ہے؟ عبد المطلب کا بیٹا ابو سفیان کون ہے؟ یہ تو رشتہ دار ہے، ان کی تو قرابت ہے، رشتہ داری ہے۔ اور پھر اللہ رحمت فرمائے وہ تو تابعی کے درجے کا بندہ ہے، اور اللہ پاک رحمت فرمائے وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ ابو ایوب انصاری جو حضور کا سب سے پہلا میزبان ہے، جب اس کو موت آئی اس نے وصیت کی کہ میرا جنازہ یزید پڑھے، اتنا بڑا آدمی ہے، غلطی ہو گئی، اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم کیوں بلا وجہ بات کریں؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ لا یجوز اللعن، کہ یزید پہ لعنت نہ کرو، اللہ پر چھوڑ دو، پتہ نہیں حضرت حسین نے ان کو معاف کر دیا ہو اور ہم لعنتیں بھیجتے رہے اور قیامت میں بلا وجہ ہم پکڑے جائیں۔ اور یہ بھی پتہ نہیں کہ حقیقتاً یزید نے قتل کا حکم دیا یا نہیں دیا، چونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے، یہ تو لا شک فی ذالک کہ اس کے زمانہ حکومت میں حضرت حسین شہید ہوئے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان سے پہلے جو گورنر تھا وہ ذرا حضرت حسین کا حامی تھا، اس کو ہٹا کے اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ یہ بات بھی صحیح ہے تاریخ میں، اس کا بھی کوئی انکار نہیں، لیکن ساتھ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ابن زیاد کو اس نے حکم دیا تھا کہ حضرت حسین کو میری بیعت پہ مجبور کرو کہ وہ میری بیعت کرنے، ورنہ ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ، اس نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب یہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، تاریخی باتیں ہیں، اور ہمارے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یزید کے بارے میں یا حضرت حسین کے اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ مسئلہ تو بڑا مشکل ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسمعوا واطیعوا لو کان عبد حبشی کأن راسہ زبیبۃ، کہ تمہارا بادشاہ اگر کوئی غلام بھی بن جائے، ادنا آدمی بھی بن جائے، اب سب اطاعت کرو، خروج نہ کرو، بغاوت نہ کرو۔ تو یزید بادشاہ تو بن گیا تھا، تمام علاقے نے بیعت بھی کر لی تھی، تو کیا حضرت حسین کا جانا شریعت میں صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ اس لیے بعض محققین علماء کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے جو آخری خطبہ دیا ہے نا، اس کے بعد حضرت حسین مظلوم ہے۔ حضرت حسین نے خطبہ دیا تھا کہ یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے کوئی اور بارڈر کراس کرنے دو، لیکن ابن زیاد نے یہ تینوں باتیں نہ مانی اور حضرت مظلوم شہید ہو گئے۔ تو اب تو وہ مظلوم ہے نا، اب تو وہ کچھ نہیں لڑنا چاہتے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی بات ہے کہ حضرت حسین نے یہ بھی فرمایا کہ ابن زیاد فترک سبیلی، تم میرا راستہ کھول دو، ان اضع یدی علی ید یزید، میں خود جا کے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر دوں گا، تم کون ہو ہمارے راستہ روکنے والے، تم ہمارا راستہ نہ روکو۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ معاملات اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک سے جب کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی خدا کا شکر کرو،
ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے، ورنہ پتہ نہیں ہمارا امتحان ہوتا ہم کدھر جاتے. ہم حق کا ساتھ دیتے، پتہ نہیں باطل کا ساتھ دیتے. تو اللہ نے جب ہمیں اس وقت سے بچایا ہے تو اب زبان کھول کے کیوں اپنی جہنم خریدیں؟ یہ ان کے معاملے ہیں، اللہ پر چھوڑ دو. اس لیے حکم ہے کہ توقف کرو، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرو. لیکن بہرحال بعض محبت والوں کے بھی اپنے فیصلے ہوتے ہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب زندہ تھے، میں چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا اور طالب العلم تھا، تو اس زمانے میں میرے دماغ پر بھی بھوت چڑھا ہوا تھا. میں نے کافی لوگوں کی کتابیں پڑھی اور مطالعہ کیا، تو میں روزانہ والد صاحب کی خدمت میں آ کے ان کو بڑا تنگ کرتا، پریشان کرتا. چھوٹا تھا میں، ان کو بڑا پریشان کرتا کہ حضرت یزید کا قصہ تو سارا جھوٹا قصہ ہے، نہ کوئی راوی ہے بیان کرنے والا. حضرت حسین کے ساتھی تو شہید ہو گئے، یہ بیان کس نے کیا ہے قصہ؟ یہ تو سارا من گھڑت فسانہ ہے، ڈرامہ ہے، لوگوں نے بنایا ہے، کوئی حقیقت نہیں. اور کوئی حضرت حسین کا پانی بند نہیں ہوا. فلاں دن حضرت حسین مدینے سے نکلے ہیں، اونٹنی پہ سفر کیا ہے، اور جس دن کربلا پہنچے ہیں صبح 10 بجے کا وقت تھا اور 3 بجے شہید ہو گئے ہیں، تو پانی کیسے بند رہا؟ میں نے کہا جی یہ تو سب فسانہ ہے اور ڈرامہ ہے. اور میں نے کہا دیکھیں جی یہ آج کل گھوڑا نکالتے ہیں، حضرت حسین نے تو گھوڑے پہ سفر ہی نہیں کیا، وہ تو اونٹ پہ گئے تھے. ان کا سفر ہی اونٹنی پہ تھا، یہ پتہ نہیں گھوڑا کہاں سے لے آئے ہیں. ان زمانے میں کتابیں پڑھتا تھا یعنی بہت ساری، تو وہ والد صاحب چپ کر کے سنتے رہتے، کوئی جواب ہی نہ دے. سمجھتے ہوں گے پاگل ہے بیوقوف. اور میں روزانہ عشاء کے بعد ان کو مٹھیاں بھرتا تھا، اور مٹھیاں بھرتے بھرتے میں پھر شروع ہو جاتا. وہ بالکل یہ ایسے کرتے کہ گویا انہوں نے سنا ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا. 2-3 دن کے بعد ایک دن میں مٹھیاں بھر رہا تھا، میں نے پھر قصہ شروع کیا. تو بلوچ آدمی تھے نا، ان کا بھی غصہ، پھر وہ آخر بلوچ لاکھ مولوی بن جائے تھوڑا بہت اثر تو رہتا ہے. تو یکدم غصے سے اٹھے اور مجھے کہنے لگے بڑا آ گیا پڑھا لکھا آدمی، بڑا تم مورخ بن گیا ہے. ایک بات مجھے بتاؤ، اگر قیامت کا میدان ہو، ایک طرف حضرت حسین کھڑے ہوں اور ایک طرف یزید کھڑا ہو، تمہارا ایمان کیا کہتا ہے؟ حسین کے ساتھ جنت جانا چاہتے ہو، یزید کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، حسین کے ساتھ. یہ تو کھلی بات ہے، آخر حسین نواسہ رسول ہے، تو ہم حسین کے ساتھ جائیں گے، یزید کے ساتھ کیوں جائیں؟ میں نے کہا بس یہی بات ہے، یزید لاکھ حق پہ بھی ہو، حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بس سیدھی بات، آئندہ خبردار کوئی ایسی بات نہ کہے. تو میرے دماغ میں بھی عقدہ حل ہو گیا کہ بھی وہ محبوب رسول ہے، وہ نواسہ رسول ہے، وہ اولاد بطول ہے، وہ ابن علی ہے، وہ ابن سیدہ فاطمہ ہے، وہ جس نے سرکار دو عالم کے کندھوں پہ بیٹھ کے بچپن گزارا ہے، اس کا اور یزید کا کیا مقابلہ؟ انہوں نے کہا خبردار آئندہ کتابیں نہ پڑھنا، خارجی بن جاؤ گے. تم نے کسی خارجی کی کتابیں پڑھی ہوں گی تو تمہارا دماغ خراب ہوا ہوا. تو مجھے بھی سمجھ آ گئی. اس دن کے بعد ہم نے یہ مسئلہ ہی چھوڑ دیا کہ بھی اس پہ بحث کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں ہے. اس لیے علماء حق جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنی زبان بند رکھو اور دعا کرو اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر کرے، سیدنا حسن و حسین کے ساتھ ہمیں اٹھائے. باقی اگر حسن و حسین ہی انہیں معاف کر دیں تو ہم کون ہیں بھائی پکڑنے والے؟ وہ تو آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے عزیز ہیں. اور یہ بھی جو قصے ہوتے ہیں نا، یہ کچھ تاریخ میں بڑھا بھی دیے جاتے ہیں کہ کچھ بڑھا بھی دیا زیب داستان کے لیے. علیہ السلام کے بارے میں متوفی کا اور رافع کا یاد رکھیں، متوفی کا معنی وفات بھی ہے، اور چونکہ بعض لوگ ان کے خدائی کے قائل تھے تو اس لیے اللہ نے وفات کا ذکر مقدم کیا ہے کہ تم اس کو خدا کہتے ہو، میں تو اس کو موت دوں گا. خدا پہ بھی موت آتی ہے. اور پھر اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا. تو بعض متوفی کا معنی پورے کا پورا تولنا بھی آتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها.
جی کہ ہم عرفات کے دن مغرب سے پہلے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن راستہ بند تھا۔ عشاء کے بعد 9 بجے ٹریفک کھولی گئی، فجر تک ہم مزدلفہ کے حدود میں نہیں پہنچے، حتیٰ کہ ہم نے نمازیں بھی باہر پڑھی اور کنکریاں بھی باہر سے لیں، اور ہم نے 11 بجے جا کے جمرۃ العقبہ کو رمی۔ آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں، آپ کے ذمہ تھا کہ آپ تیار ہو کے مزدلفہ کے لیے نکل پڑے، آگے اللہ نہ پہنچائے تو ہم کیا کریں؟ میرے چاچا حج کرنے آئے تھے، انہوں نے بظاہر تو کوئی غلطی نہیں کی، لیکن انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے کہ ایک دم دے دینا، ہو سکتا ہے کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو آپ کو وہ دم دے دینا چاہیے۔ وہ دم تو نہیں ہوگا، یوں سمجھا جائے گا ان کی طرف سے صدقہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف کرے، اور وہ اب آپ بحرہ میں نہیں دے سکتے، حدود حرم میں مکہ میں آ کے دیں گے، حدود حرم میں آ کے یہاں ذبح کریں اور یہاں غریبوں کو کھلا دیں۔ کہ مکہ میں رہتا ہے، کام کرتا ہے، یہاں ثواب بھی زیادہ ہے اور گناہ کا خطرہ بھی زیادہ ہے، احتیاط کریں۔ جب عورتوں پہ نظر پڑتی ہے تو میرے دل میں گندے گندے خیال پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب عورت سامنے آئے تو سوچ لیا کرو چھوٹی ہے تو میری بیٹی ہے، برابر ہے تو میری بہن ہے، عمر میں زیادہ ہے تو میری ماں ہے۔ جب یہ تصور کرو گے اور آنکھیں جھکا لو گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اور دوسرا یہ بھی سوچا کرو یہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ بندہ اپنی بے عزتی تو برداشت کر لیتا ہے، مہمان کی توہین نہیں برداشت کرتا۔ جب تم اللہ کے مہمانوں کو گندی نظر سے دیکھو گے تو پھر ایک دن پکڑ تو آئے گی میرا بھائی۔ اور ویسے یہ قاعدہ ہے جو لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتا ہے ان کی بیٹیوں کو بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ اس لیے ایک قول ہے کہ جو آدمی کسی غیر عورت سے زنا کرتا ہے وہ تیار رہے کہ اس کے خاندان میں بھی زنا ہوگا۔ قربانی کا گوشت خرید لیتے ہیں، نہ خریدا کریں۔ قربانی کا گوشت صدقہ کیا جاتا ہے، خیرات کیا جاتا ہے، نہ کہ بیچا جاتا ہے۔ جو بیچتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اور جو جانتے ہیں کہ یہ بیچ رہا ہے وہ کیوں خرید رہے ہیں؟ جب خریدار نہیں ہوں گے تو وہ بے ایمان کیا بیچے گا؟ ہم ہی تو اس کو تیار کرتے ہیں نا کہ بیچو، ہم کا حق موجود ہے۔ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، باپ دادے کی قبریں بیچتے ہیں، پیر و مرشد کی قبریں بیچتے ہیں، قربانی کے گوشت بیچتے ہیں، بعض حاجیوں کے پیسے دم کے لے کے ویسے پیسے پی جاتے ہیں۔ کیا کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شخص کا انتقال ہو گیا ہے، بچے جوان ہے اور نابالغ بھی ہے، بچے اور بیوی اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں، نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر دے رہے ہیں تو اب اپنے حصے سے دیں، جو نابالغ ہیں ان کے حصے سے نہیں دے سکتے۔ اگر خیرات کرنا ہے تو بیوی اپنے حصے سے کرے، اور جو بیٹا اس کے ساتھ ہے بیٹا اپنے حصے سے کرے، کیونکہ نابالغ اولاد کی جائیداد میں تمہارے تصرف کرنے کا تو حق ہی نہیں ہے۔ تو ویسے کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ زندگی میں کیا خدمت کی ہے کہ مرنے کے بعد اونٹ دے رہے ہو۔ جی زندگی میں ستاتے ہیں، مر جائیں تو خیراتیں کرتے ہیں۔ طائف میں رہنے والے ہیں، ہم نے حج کیا ہے لیکن منا سے طائف چلے گئے، طواف الوداع نہیں کیا تو آپ پہ دم پڑ گئی۔ مکے میں آ کے ایک بکری ذبح کریں اور غریبوں کو کھلائیں۔ مکے کے رہنے والے لوگ ہیں لیکن وہ 10ویں اور 11ویں کی رات منا میں نہیں گزار سکے، ان پہ کوئی دم نہیں، کیونکہ ایک تو اتنی مخلوق ہے اللہ کی، دوسری جگہ ہی نہیں، کہاں گزاریں گے غریب؟ خیمہ ہوتا نہیں۔ ہم تو یہی کرتے ہیں کہ رات کو کنکریاں مارنے چلے گئے، وہ چلتے چلتے رات گزر گئے، چلو بھی مینا میں رات ہو گئی، ورنہ کہاں سے اب 11,000 20,000 15,000 کا خیمہ لے کے رہے، کہاں سے آدمی خرچ کر سکتے؟ اور اللہ کا فضل ہے ہم پھر اکیلے تو ہوتے نہیں نا، تو ہم تو جب جاتے ہیں قدرت خدا کی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی
بات بڑی بات بڑی بات بڑی بات بڑی بات بڑی بات بڑی بات بڑی بات بڑی